تو آج الحمدللہ پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل رین ہو گئی ہے اور ہم نے صبح جو پہلا مشن تھا اس میں 48 فلیئرز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے، اور دوسرا مشن اب سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹیک آف کرنے لگیں۔ یہ جو شاٹس فائر ہوئی ہیں یہ شادرہ اور مرید کے سائڈ پہ ہوئی ہیں، کیونکہ ہوا بادل کا ہمیں تھوڑے سے بادل ہلکے پھلکے چاہیے تھے، تو اس کے بعد وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہ بادل بڑھتے ہیں اور پھر یہ بارش کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے دوسرا مشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع کر دیں گے، اور الحمدللہ ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں یو اے ای گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے 15 روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی ہمیں تھوڑے سے بادل نظر آئے، بلکہ 10-12 دن تو ہو گئے تھے ایک بھی بادل نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم آج صبح بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا، اور یہ ایکسپیریمنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی، اور اس میں ہم یو اے گورنمنٹ کے، یو اے پریزیڈنٹ کے، ہمارے فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے ادارے، ان سب نے ہمیں سپورٹ کیا، اور اس کے بعد یہ ممکن ہوا۔ واسا اور LWMC دونوں اس ٹائم الرٹ ہیں، دونوں کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے، کیونکہ ابھی لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں جو ہے وہ بارش آلریڈی ہو گئی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہے۔ اس کا کچھ امپیکٹ ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ یہ دوسرا مشن ہے، اس کا بھی رزلٹ انشاءاللہ شام تک، رات تک اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا، لیکن لاہور میں اوور آل تقریباً میجورٹی جگہوں پہ بارش ہو گئی ہے۔ یہ پھر دوبارہ سے کہوں گا پاکستان کا پہلا ایکسپیرینس تھا جو ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا، اور اس سلسلے میں انوائرمنٹ کا محکمہ اور وہ یو اے کی پوری ٹیم جو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے چیک کر رہی تھی اور پلان کر رہی تھی، آج الحمدللہ اس کا رزلٹ آ گیا۔ حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرٹیفیشل رین تھی، پہلے اس کو پروپیگنڈا جاری تھا کہ 35 کروڑ روپیہ لگیں گے، 36 کروڑ روپیہ لگیں گے، کابینہ میں جائے گا۔ اب جب یو اے کے تعاون کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو اس پہ ویسے اگر ہم لوگ کام کرتے تو کتنا ایکسپینڈیچر آتا ہے ان دا فیوچر؟ اگر ہم دیکھیں آگے فیوچر میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے، اور ہوپ فلی اگلے آنے والے وقت میں ہم ضرور خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے تھی، ایکسپرٹیز چاہیے تھی۔ یہ لوگ تو دبئی میں بہت زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سال میں 1000 مشن بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، تو ان کے پورے ملک میں۔ تو ہم نے اسپیسیفک ابھی لاہور اور اس کے ارد گرد کے علاقے، یہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں یہ ساری بارش کو ہم پلان کیا ہم نے لاہور۔ نہیں، یہ یو اے گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ تھا ہمیں، جو انہوں نے سارا ہمارے لیے مینیج کر کے دیا۔ ہمارے لوگ ساتھ شامل ہیں اس وقت ایئرپورٹ پہ بھی، اور بھی جو قسم کی ہیلپ اسسٹنس ہے، جہاں تک ہمارا رول تھا ہم نے ادا کیا ہے۔ ان کا جہاز آج سے 10-12 روز پہلے آ گیا تھا، یہ اسپیشل جہاز تھا، پریکٹیکلی ان کے 2 جہاز آئے تھے، اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود تھی، ایمبیسی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم نے اس لیے کوائٹلی رکھا کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ تھا کہ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی، کچھ ہوتا ہے تو پھر کوئی نیگیٹو چیز کہیں نہ آئے۔ انہوں نے یہ یو اے گورنمنٹ کا جسچر ہے، اور میں پنجاب گورنمنٹ کے بہاف پہ، اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسپیشلی فون کر کے مبارکباد دی ہے، اور وہ بھی بہت خوش تھے، انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، ہمارے اداروں نے سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، تو سارے بہت خوش ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو ہمارے لیے ضروری تھا، تاکہ آنے والے وقتوں میں اسموک کا کس طریقے سے روکنا ہے۔ اور اسموک ٹاورز کا آلریڈی آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں انسٹال ہو جائیں گے، بٹ یہ چیز ایسی تھی جو بڑا سینسٹیو معاملہ بھی تھا،
اور اب اللہ خیر کرے, ابھی دیکھتے ہیں بارش اور کتنی ہوتی کتنی نہیں ہوتی, لیکن پہلی والی تو جو ہمیں تھا وہ ہو گئی ہے الحمدللہ. ایک خواجہ صاحب اس کے بعد آپ. اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جو آج بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں آج بھی لاہور پہلے کل رات ہم چوتھے نمبر پہ تھے, ابھی صبح ہم پہلے پہ آ گئے تھے. یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ, یہ دیکھیں ہمارے لیے خود نئی چیز ہے, ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں بارش کتنی ہوتی ہے. ابھی تو شروع ہوئی ہے, اس کا کچھ گھنٹوں بعد امپیکٹ آتا ہے, کتنا آتا ہے. ابھی یہ سیکنڈ مشن شروع ہو گیا, اس کا کتنا آتا ہے. ہم خود الرٹ بیٹھے ہیں صبح سے, آپ سمجھیں کہ یہ 9 بجے سے صبح چل رہا ہے سلسلہ, اور ہم کو آپ کو فوٹیج وغیرہ بھی ابھی آپ کو جو مشن ہو رہے ہیں اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی حسن. سر یہ بتائیے گا, جیسا آپ چائنا سے بھی آپ کے اس معاملے پر رابطے جاری تھے اور بھی بڑے ریسرچ بھی کی گئی تھی, تو یہ پنجاب حکومت کیا ایسا پاسبل ہے کہ آئندہ کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دے کہ ان سے سیکھ لیا جائے, کیونکہ یہ اسموک تو ختم ہونے والی نہیں ہے, ہندوستان سے بھی کافی سارا پریشر آ جاتا ہے, یہاں سے بھی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے, وہاں سے بھی, تو ایک خطرناک سچویشن بن جاتی ہے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو لانگ ٹرم ہیں, کچھ چیزیں شارٹ ٹرم ہیں. ہم نے ایز اے اسٹریٹجی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے, اور ہمارا خود یہ پہلا ایکسپیریمنٹ ہے, تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا. لیکن بارش ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے جائے گا, 100% نیچے جائے گا, یہ تو یقینی بات ہے کہ ہوگا. پنجاب کے حوالے سے تو آپ نے اچھا کام کیا, کیا آپ اپنی یہ ایکسپرٹیز دوسرے صوبوں کو بھی دیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں, بالکل سیکھ رہے ہیں, اور جو اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہماری ایکسپرٹیز ہے تو ہم حاضر ہیں. اڑائی ماہ سے اسموک کی یہ لہر جاری ہے, اب تک پنجاب حکومت اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا خرچہ کر چکی ہے؟ کاروباری طور پر آپ نے دکانیں بند کروائی, کتنا لاس ہو چکا ہے؟ اور اس حوالے سے یہ گزشتہ 3 سال سے پریکٹس چل رہی ہے, کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال اسموک سے نجات مل جائے گی سر؟ نہیں, بالکل نہیں ملے گی, بالکل نہیں جائے. کاروباری کتنا لاس ہوا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کا اس ٹائم ہارٹ فیل ہو جائے اور بائی پاس ہو, آپ خرچے کی طرف جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا, نہیں, آپ سوچیں گے زندگی بچانی ہے یا خرچہ دیکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ 35 کروڑ والی خبر بالکل جعلی تھی, ٹھیک ہے, آپ میں سے دوست بیٹھے تھے جنہوں نے وہ خبر دی, سوائے پانی کے چھڑکاؤ کے, اور اس کے ہم نے کوئی اسپیشل خرچہ نہیں کیا. تیسری بات ہے, میرا یہ بلیو ہے کہ اگر خرچہ کرنا پڑے بھی, اگر کرنا پڑتا تو میں بالکل ہیسیٹیٹ نہ کرتا, اور میں کرتا بغیر خوف کے, بغیر کسی چیز کے. لوگوں کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ خبر امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ, مشن کامیاب کرنے میں, تو سر یہ بتائیے کہ آپ کا جو ٹارگٹ تھا کہ آپ کتنے ملی میٹر بارش جو آپ کرنا چاہتے تھے, یہ بتائیے کہ آپ نے اس میں اپنا ٹارگٹ کتنا اچیو کیا؟ یہ رات تک پتہ چلے گا, رات تک پتہ چلے گا کہ کیا کتنی بارش آتی ہے, کتنا رزلٹ آتا ہے. بیسک مقصد تھا کہ بارش ہو کے اتنا ہو جائے کہ یہ اسموک بیٹھ جائے, کیونکہ اسموک بیٹھتی ہے تو 5-7 دن کا اس کا اثر رہتا ہے اس کے بعد. تو اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ آج رات کو جب سارے رزلٹ آ جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں. کیونکہ یہ مین میڈ رین ہوتی ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیمیکل کے ذریعے رین ہوئی ہے, اس کے کوئی ہیلتھ ہیزرڈز تو نہیں ہے, کوئی نقصانات تو نہیں ہے. دوسرا یہ تو ایک شارٹ ٹرم آپ نے سولوشن نکالا ہے, لانگ ٹرم میں جو اسموک امیشن کا باعث بنتی ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹ ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ ہمارا فیول ایفیشینٹ نہیں ہے, ہماری باقی جو چیزیں وہ ایفیشینٹ نہیں ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا رہے ہیں. اچھا, پہلا سوال آپ کا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر دبئی ایگزیکٹلی یہی ٹیکنالوجی استعمال کر, میں صرف لوگوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کہ جی پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہے کیا نقصان ہے. اگر UAE میں یہ 1000 مشن ایک سال میں ہوتے ہیں تو
पाकिस्तान में तो एक मिशन हुआ है, वो किसी सूरत भी, अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बाकी दुनिया में भी हो रही है, अगर ये सेहत के लिए ख़राबी होती तो किसी सूरत भी ये कोई भी मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा सवाल आपका क्या था? देखें, उसके ऊपर एक चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी, आज से 2 माह पहले हम भी, गवर्नमेंट भी और मीडिया भी कहता था कि ये सारी स्मॉग हो रही है फसल की बाकियात की वजह से। आज तो फसल की बाकियात सिर्फ 2 से 3% है, स्मॉग तो उतनी है, ठीक है। अब मैं भी इसका जवाब दूं और आप लोग भी जवाब दें जो रोज़ इसको खबर चलाते थे कि जी ये तो बाकियात की वजह से हो रही है। अरे भाई, अगर बाकियात की वजह से हो रही है तो आज बताओ कि आज तो बाकियात 1% पे रह गई हैं, तो फिर क्यों स्मॉग है? पहली बात, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली पता करना कि इसमें ट्रैफिक का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंडिया से जो हवा आती है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उस टाइम जल रहे थे तो वो बढ़ रही थी, लेकिन मेरा अब अपने आप से सवाल है कि भाई इस टाइम तो वो नहीं है, इस टाइम क्यों बढ़ा हुआ है? तो हमें इसके लिए हमने रिसर्च के लिए ऑलरेडी टीम असाइन कर दी है, इसकी एग्जैक्ट स्टडी पता चले, इसको पता चले कि इसमें कितना % रीज़न ट्रैफिक का है, कितने % रीज़न बाकी एलिमेंट्स हैं, कितने % जो है वो फसल की बाकियात या बाकी कोई जलाओ चीज़ें होती हैं। अभी हम अगर आप सच्ची बात करें तो ब्लैंक है। मैंने ये सीखा इसमें कि इसकी रिसर्च प्रॉपर ज़रूरत है, रिसर्च हो ताकि जो भी अगली गवर्नमेंट हो उसके सामने कोई रिपोर्ट हो कि वो फैसला कर सके। खाली मीडिया की खबरों से या हवाई खबरों से हमें डिसीजन नहीं करने होते, हमें रिसर्च करनी चाहिए और अभी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तजर्बा तो हो गया कामयाब, क्योंकि बारिश देखने को मिली है, लेकिन ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि वो इंडियन ज़ाब्ते खारजा से रब्ता करेंगे और वहाँ पर भी स्मॉग को रोकने के लिए इंडियन पंजाब में लायावल बनाएंगे या वहाँ पर जो कोशिशें हैं वो करेंगे, जो अभी तक नजर भी नहीं आ रही, तो क्या पंजाब जो है वो दोबारा मुझे इस मामले में रब्ता करेगा कि वो इंडियन पार्टी से बात करें? आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट का वो है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। जी ये रैंडम रिसर्च है, बट प्रैक्टिकली देखें, मेरे अपने सवाल है ना, मैं अगर ये अपने आप से सवाल करूँ कि भाई अब क्यों है, ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो चीज़ करनी है, किसी के कहने पे गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, चीज़ खुद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि होपफुली जो अगली गवर्नमेंट भी आएगी, अगर उसके पास अच्छी रिसर्च होगी तो फैसले करने में आसानी हो जाएगी। जैसा कि कारोबार बंद होते हैं, ऐसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है अवेलेबल, जो हमारे ज़्यादातर उनको पाबंद नहीं किया जा सकता कि बजाय जो इंडिविजुअल आते हैं लोग काम पे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यूज करें या वो कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि ये जो रोड पे ट्रैफिक भी कम हो सके और ये पोल्यूशन भी सिटी में कम। भाई हमारे तो लोग हैं वो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला लेते हैं, ये तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप। जी लियाज साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है, अभी स्मोक की वजह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में हमारे आउटडोर बंद है, आउटडोर खुल गए भाई, खुल गए हैं जी। अभी टेक ऑफ करने लगे थे, जब मैं आ रहा था तो उस टाइम टेक ऑफ करने लगे थे, तो अभी वो देखते हैं कितना फायर करते हैं शॉट्स, उसके बाद पता चलेगा कि उसका क्योंकि बादल आ रहे हैं इस लाहौर में, तो वो वहाँ पे करते हैं, उसको असर होते होते घंटा लगता है। तो उन्होंने बड़ी एक चीज़ की उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि किधर जाके वो फायर करेंगे तो उसके बादलों पे असर आएगा और लाहौर में बारिश होगी। बढ़िया टेक्निकल काम है जी। देखें, रात को जब धुलाई हो रही थी ना, और प्रैक्टिकली बड़े मैसिव स्केल में हो रही थी, रात को मुझे याद है, मैं अभी 4 बजे सुबह जब मैंने उठ के चेक किया है तो उस टाइम हम 250 पे आ गए थे। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली हमने तो इसको बिल्कुल 100 से भी नीचे लेके जाना है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो काम करना है, उसके लिए ज़रूरत है। नहीं, आज लाहौर में हुई है, बट उसके बाद ये है कि एक दफ़ा पता चल जाए कि क्या, पहली दफ़ा हुई है, हम खुद इसको एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रात को बैठेंगे, उसके बाद अगला फैसला करेंगे। हो सकता है 1% हो, 1% से भी लेस हो। गाड़ी के ऊपर जो है वो जा रहा होता है
آپ یہ بتائیں ایک بس کتنے کی آتی ہے اندازہ کوئی؟ اب آپ اسکول والے کو کہیں کہ 30-40 کروڑ کی بسیں لے لو، 10 لے سکتا ہے؟ ہونا چاہیے، لیز پہ لینی پڑے گی ان کو، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. خالی کہہ دینا مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم کہہ دیں گے اور اس کے بعد ایک دن ہو جائے گا، اس کے بعد ہوتی نہیں چیز. اور پریکٹیکلی جائیں نا، کیسے کریں گے؟ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، آپ اس کو کہتے ہیں 20 کروڑ کی بسیں لے لو، بھائی کہاں سے لائے گا وہ بسیں؟ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے جو اسموک پر ریسرچ کر رہی ہے، اس میں کیا جو ٹیکنالوجی ہماری آئی ٹی یونیورسٹی ان کو بھی شامل کیا ہے کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، وہ کوآرڈینیٹ کر کے کرے گا. اچھا سر یہ ہاں بالکل دینے جا رہے ہیں. الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک گاڑیاں حال ہے چائنا میں، یقین کریں کوئی ایک موٹر بائک نہیں ہے جو فیول سے چلتی ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ضروری ہیں، آج نہیں تو کل وہ ہمیں کرنی پڑیں گی. میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ 3 سال بعد یہ الیکٹرک بائک ہی بکنی چاہیے، باقی بائک سے بکنی بند ہو جانی چاہیے. لیکن یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے. ایکسپرٹس نہیں، آپ بس کی تو دوسری موٹر بائک بھی تو اتنے کی ہے نہیں، چائنیز کام ہے نا یہ ہے. اینی ویز ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور رات تک اچھے رزلٹ آ جائیں.